الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، تحریک منہاج القرآن تحصیل ناروال کے جملہ عہدیداران، کارکنان، تحریک منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات کی باڈی، ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، پاکستان عوامی تحریک، ویمن لیگ، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں آج حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات جنہوں نے ان دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا، تحریک منہاج القرآن تحصیل ناروال کی جملہ تنظیمات و عہدیداران، اللہ سب کے دلوں اور گھروں کو شاد اور آباد فرمائے، اللہ سب آنے والوں کا آنا قبول فرمائے۔ اعلانات کے ذریعے اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ آج ہم یہ بات سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارا نوجوان دین پر سوال اٹھاتا نظر آتا ہے۔ ضرور نہیں کہ وہ خدا کا انکار کرے تو دین پہ سوال اٹھایا جائے گا، رسول کا انکار کرے تو دین سے دور ہوگا، دین کی کسی جہت پر سوال اٹھانا بھی دین دوری کا ایک اعلان ہی ہوتا ہے۔ آج کا جوان اپنی دین بیزاری کو سوشل میڈیا پہ بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے چیخ چیخ کے بیان کرتا ہے۔ ایک آج کا جوان ہے جو اپنی دین دوری کو بیان کرتا ہے، ایک وہ جوان تھا کہ جو ہمیشہ دین کا آئیڈیل رہا ہے۔ موضوع جو ہے وہ آج کی نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟ تو بات اگر نوجوان سے شروع کی جائے تو اگر موازنہ کیا جائے آج کے جوان کا اور اس جوان کا جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے اور جس کے کردار کو مصطفیٰ کریم نے اپنے فرامین میں بیان کیا ہے، اگر دیکھا جائے قرآن مجید میں غوطہ زنی کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تاریخ انسانی میں جب کبھی بھی حق کو ضرورت پڑی، حق کے لیے اٹھنے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے ضرورت پڑی، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں جوان ہی حق کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے تھے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو پکارا، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کشمکش بپا ہوئی، تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، بلکہ آپ کی قوم کے چند جوان تھے جنہوں نے آپ کو اپنا رہنما چنا تھا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں یوں بیان کیا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے وہ آپ کی قوم کے چند جوان لوگ تھے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اس ظالم بادشاہ کی بربریت حد سے بڑھ گئی، خدا کا انکار بڑھ گیا، خدا کے دین کی مخالفت بڑھ گئی، اور اللہ رب العزت کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، لوگ ڈرتے تھے خدا کا نام لینے سے، تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت بھی اس ظالم بادشاہ کے خلاف نکلنے والے اس قوم کے جوان لوگ تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی سورہ کہف میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک اللہ پر ایمان لانے والے وہ نوجوان تھے، فتیۃ جوان لوگ تھے، عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے۔ پھر جب مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ سے کہا کہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، جس خدا کی طرف میں بلاتا ہوں وہ خدا سچا ہے، تو کتب سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں میں زیادہ عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، زیادہ 20 سال سے کم عمر جو جوان لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے گئے۔ جتنے بزرگ تھے الا ماشاءاللہ، بزرگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے گا، باقی جتنے تھے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی دیکھی جائے تو قرآن کے مطابق وہ بھی ابھی 37 سال یا 37.5 سال عمر بنتی ہے، اور قرآن جو پختہ عمر بتاتا ہے وہ 40 سال بتاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے حتی اذا بالغ اشدہ و بالغ 40 سنہ، جب اٹھتی جوانی ہو اور بندہ اپنی پختہ عمر 40 سال کو پہنچ جائے، اس کے درمیان جتنے ہوں گے وہ جوان ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی جوانوں میں آتے تھے، بزرگوں میں نہیں آتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم پہ ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی عمریں بھی 20 سال سے کم تھیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر دیکھی جائے وہ 20 سال سے کم تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر دیکھی جائے وہ 20 سال سے کم تھی، حضرت طلحہ کو دیکھا جائے 20 سال سے کم تھی، حضرت زبیر کو دیکھا جائے 20 سال سے کم تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا جائے 20 سال سے کم تھی، حضرت جعفر بن طیار کو دیکھا جائے 20 سال سے کم تھی۔ پھر ان کے علاوہ کچھ ایسے جوان تھے جن کی عمریں 30 سال سے کم تھی۔ مصطفیٰ کریم پہ بھی ایمان لانے والے ابتدائی جوان لوگ تھے۔ ہر دور میں جب حق کو ضرورت پڑی تو حق کا ساتھ دینے والے ہر دور میں جوان لوگ رہے۔ عمر رسیدہ لوگ کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے، سوچو بچار میں پڑ جاتے، انکار پہ اتر آتے۔ ہر دور میں حق کا ساتھ دینے والے جوان لوگ رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں یہ کردار بیان کیے، اب حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جوان اپنے دل پہ لکھ کے لے جائے، اگر بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہوگی۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے جوان کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے
انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف. تم کہتے تھے قتل و غارت کرے گا، تم کہتے تھے فساد کرے گا، آج کسی کی وجہ سے اس کا خاندان اس پہ فخر کرتا ہے، کسی پہ اس کا علاقہ کرتا ہے، کسی پہ اس کی تحصیل کرتی ہے. کیسا کمال جوان ہوگا جس کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. جوان ایسے ہوا کرتے تھے ہر دور میں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جوانوں کا کردار بیان کیا. اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو محبوب رکھتا ہے جو اپنی جوانی میں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے. ہر دور میں جوان آئیڈیل رہے. ایک آج کا جوان ہے جو دین دوری کو چیخ چیخ کر بیان کرتا نظر آتا ہے. ایک وہ جوان تھے جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا، مصطفیٰ کریم نے اپنے فرمان میں بھی بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ جوان تھا جو دین کے ساتھ ہوتا تھا، دین کے لیے لڑتا تھا، جانیں وقف کر دیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ایک آج کا جوان ہے. دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، پسند کر لیا اللہ رب العزت نے اس دین کو. آج کا جوان نہ دین کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ حدیث کو جانتا ہے، نہ احکام کو جانتا ہے، نہ فقہ کو جانتا ہے. اس دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے. جب اس کی دین بیزاری کو دیکھا جائے، دین دوری کو دیکھا جائے اور ان کے اسباب دیکھے جائے، ان کی وجوہات دیکھی جائے کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہے، تو جو پہلا سبب نظر آتا ہے، جو پہلی وجہ نظر آتی ہے دین سے دوری کی، وہ اس کے والدین ہیں. کون ہے؟ والدین. کیوں والدین ہیں؟ والدین وہ پہلی تربیت گاہ تھے، والدین وہ پہلی درس گاہ تھے جنہوں نے اپنے بچے کو دین گٹی میں اتار کے دینا تھا. انہوں نے اس کے لیے راستہ بنانا تھا، منہج دینا تھا. جس طرف والدین جاتے اسی طرف بچے نے جانا تھا. اس پہ دلیل کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ سن لیں. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. یہ دلیل مل گئی کہ والدین پہلی درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے کہ جنہوں نے بچے کو راستہ دینا ہے. والدین اگر دیندار ہوں گے تو بچہ دیندار ہوگا، والدین اگر یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی ہوگا، والدین عیسائی ہیں تو بچہ بھی عیسائی ہوگا، والدین مجوسی ہیں تو بچہ بھی مجوسی ہوگا. پیدا فطرت پہ ہوا تھا، پیدا اسی دین پہ ہوا تھا جسے اللہ نے پسند کیا. اب والدین ہیں، جو راستہ اسے دیں گے بچہ اسی راستے پہ چلتا ہوا اپنا کردار بناتا چلا جائے گا. یہ پہلی تربیت کا مصطفیٰ کریم نے ڈکلیئر کر دی. پھر ایک دوسری حدیث جو مصطفیٰ کریم نے والدین کے حق میں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ یہ والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. والدین کے حق میں آ گئی کہ ان کی خدمت کر کے جنت پا لے یا جہنم پا لے. والدین کے حق میں آئی. ایک مفہوم یہ ذہن میں آ گیا، ایک دوسرا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ والدین ہی ہیں، اگر چاہے تو تجھے جنت میں لے جائیں، چاہے تو تجھے جہنم میں لے جائیں. یہ والدین کی تربیت ہوگی. تجھے تربیت دیں گے دین کے قریب کر دیں گے، تربیت نہ دیں گے تو دین سے دور. پھر والدین آج دین دوری کا سبب اس لیے بنے کہ والدین میں علم کا فقدان آ گیا. والدین خود قرآن و سنت سے واقف نہیں، فقہ سے واقف نہیں، احکامات سے واقف نہیں، ایمانیات سے واقف نہیں، عبادات سے واقف نہیں ہے. والدین کو معلوم ہی نہیں کہ دین تعلیمات ہیں کیا، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. والدین خود واقف نہیں ہے. پھر والدین کے اندر عمل کا فقدان آ گیا. والدین خود عمل نہیں کرتے،
خود نماز نہیں پڑھتے، بیٹا تو نماز پڑھا کر. خود نماز نہیں پڑھتے، بیٹی تو نماز پڑھا کر. اگر والد خود بھی نماز پڑھے، بیٹے کی انگلی پکڑ کے اسے مصلی پہ کھڑا کرے تو بیٹا نمازی ہی بنے گا. ماں آج بھی اگر نماز پڑھتے ہوئے بیٹی کو ساتھ کھڑا کرے تو بیٹی ضرور نماز پڑھنے والی ہوگی. آج والدین اپنا کردار ادا نہیں کرتے. پھر والدین میں بھی زیادہ حق ماں کا آتا ہے. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے حق میں آ گئی، ماں کو شان مل گئی. مگر اس کا دوسرا مفہوم بھی تو دیکھیں. مصطفیٰ کریم نے جو یہ فرمایا کہ یہ ماں ہی ہے جو تجھے چاہے تو جنت میں لے جائے، تجھے چاہے تو جنت میں نہ لے گئے. جیسی تربیت کرے ماں ویسا تو بن جائے. ماں وہ تھی جس نے کردار ادا کرنا تھا. بیٹے کو گود میں اگر قرآن سناتی، قرآن کی لوری دیتی تو بیٹا حافظ قرآن بنا کرتا. آج ماں کے کردار سے وہ خوشبو نہیں آتی کہ بچہ دیندار. وہ فجر کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنا، بیٹا گود میں ہونا، مائیں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. کوشش ہوتی تھی کہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں جائے، ہماری اولاد کے کان میں جائے، وہ قرآن مجید کی جائے. آج وہ اختتام ختم ہو گئے. آج مائیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی دین کے قریب لانے کی. وہ مائیں تھی جو کردار سازی کیا کرتی تھی، بچے کی گٹی میں دین اتارا کرتی تھی، لوری مصطفیٰ کریم کے فرامین کے دیا کرتی تھی. وہ چیزیں نہیں ہوتی. نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوموں کا ماضی و حال اور ان کی تاریخ ان کی ماؤں کا فیض ہوتا ہے. جس طرح کی مائیں ہوتی ہیں ویسی قومیں بنا کرتی ہیں. یہ ماؤں کا کردار ہوتا ہے جس طرح کی قوم بنا کے دے. آج ماؤں کے کردار سے خوشبو نہیں آتی. وہ مائیں تھیں جو تقوی و پرہیزگاری کا پیکر ہوا کرتی تھی تو بیٹے بھی غوث الاعظم بنا کرتے تھے. وہ مائیں تھیں جو سجدوں کی عادی ہوا کرتی تھی، بیٹے بھی بابا فرید الدین گنجے شکر جیسے ہوا کرتے تھے. وہ مائیں تھیں جو کبھی راستی ہوا کرتی تھی، بیٹے بھی سلطان العارفین بنا کرتے تھے. وہ مائیں تھیں جو بچوں کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی، بیٹے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوا کرتے تھے. وہ مائیں تھیں جو تقوی و پرہیزگاری کا پیکر ہوتی تھی، سیدہ فاطمہ تو زہرا جیسی ہوتی تھیں، بیٹے بھی جنت کے سردار بنا کرتے تھے. مائیں اپنا کردار ادا کرتی تھی اولاد کو بنانے میں، تربیت دیا کرتی تھی. اگر چند لمحے رک کے قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ماہ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ مکہ کی بے آب و غیار وادی میں چھوڑ کے چلے گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ رب العزت سے عرض کی یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک بچہ ہے چند ماہ کا، ایک ماں ہے اس کی. اللہ کے نبی تھے، لاکھ حکمتیں تھیں، لیکن دنیا مسبب الاسباب ہے. کوئی سبب بھی تو دیکھے نا. وہ چند ماہ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، ابھی خدا کا گھر وہاں پہ تعمیر نہیں ہوا. وہ چند ماہ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس ریگستان میں، چٹیل میدان میں، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں چٹیل میدان ہے، چند ماہ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس صحرا میں پڑا ہے. 13-14 سال بعد باپ لوٹ کے آتا ہے اور اس بچے کو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کا حکم آیا ہے تجھے ذبح کرنا ہے. اس بیٹے کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسا کر گزریے. آپ پہ وحی نہیں آئی، کتاب نازل نہیں ہوئی، خدا کا گھر بنا نہیں ہے. یہ دنیا مسبب الاسباب ہے. خدا کا حکم تھا جو تھا. اگر اس دنیا کی فطرت کو دیکھا جائے، اسباب کو دیکھا جائے، تو کس نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی کہ باپ ذبح کرنے کی بھی بات کرے تو کر جانا؟ وہ ماں تھی جس نے تربیت کی تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ ماں کا کردار تھا. مائیں بنایا کرتی تھی قومیں.
آج ماؤں کے کردار سے وہ خوشبو ختم ہو گئی، اولاد کو دین کے قریب لانا ختم ہو گیا۔ آج مائیں خود اسلام سے واقف نہیں ہیں، یہ خود اپنی اولاد کی دین دوری کا سبب بنتی ہیں۔ پھر ماؤں کے بعد والد کا کردار آتا ہے، باپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ آج باپ کی ترجیحات میں یہ چیزیں ہی شامل نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد دیندار ہو۔ ہماری روایت ہے ہمارے معاشرے کی، اگر باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا، باپ انجینئر ہے تو بیٹا بھی انجینئر بنے گا، باپ بزنس مین ہے تو بیٹا بھی بزنس مین بنے گا، باپ وکیل ہے تو بیٹا بھی جوڈیشری میں جائے گا۔ یہ روایت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اللہ ماشاءاللہ آج والدین کی ترجیح نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد طلب کریں۔ اس قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء جب بھی بحیثیت باپ اللہ سے اولاد طلب کیا کرتے تھے، صالح اور طیب اولاد مانگا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کے ایک باپ نے اللہ سے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس باپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ مجھے اپنی جناب میں سے پاک اور طیب اولاد عطا فرمانا۔ یہ ایک باپ دعا مانگ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیکوں میں سے، صالحین میں سے عطا فرما۔ انبیاء جب بھی بحیثیت باپ دعا مانگا کرتے تھے، صالح اور طیب دعا مانگا کرتے تھے، نیک اولاد مانگا کرتے تھے۔ آج بحیثیت باپ ہماری ترجیح یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے نیک اور صالح دعا مانگیں۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد طلب کرے تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فرید الدین طلب کرے تو اللہ بیٹا بھی طاہر القادری جیسا عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بحیثیت باپ دیکھیں، آپ نے دعا مانگی جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ رب اجعلنی والصلاۃ ومن ذریتی۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، قیام بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لے، تشہد بھی کر لیا، جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے اس وقت ہمارا ذہن ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ساری نماز پڑھنے کے بعد جب مانگنے کا وقت آتا ہے پھر ہم صرف یہ عربک کے الفاظ جلدی جلدی مکمل کر کے سلام پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ ایک باپ کے کتنے پیارے الفاظ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے نماز میں شامل کروا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا 13ویں پارے میں، رب اجعلنی۔ ایک باپ دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے بنا دے، کیا؟ نماز قائم کرنے والا، اس کے بعد میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ آج والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا اولاد نماز قائم کرنے والا ہو، بیٹی نماز قائم کرنے والی ہو، مگر ہم خود نماز قائم کرنے والے نہیں بنتے۔ یہ دعا نماز میں آنا، قرآن میں نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ جب اپنی اولاد کے لیے طلب کرو پہلے اپنی اصلاح طلب کرو، پھر اولاد کی اصلاح طلب کرو۔ بحیثیت باپ ہمارے گمان میں، ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ سے اولاد کیسی طلب کرنی ہے۔ پھر وہ حدیث یاد آتی ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے گمان ہی یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اولاد دنیا دار چاہیے، ہمیں اولاد دنیا چاہنے والی چاہیے، تو پھر اللہ بھی بندے سے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اسے اولاد دنیا دار دیتا ہے، دین دار اولاد نہیں دیتا۔ آج بحیثیت ماں باپ ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے، دین کے قریب نہیں لے کے آتے اپنی اولاد کو۔ آج خود ہم بحیثیت ماں باپ سبب ہیں دین دوری کا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہی واقعہ اپنے بیٹے کو مکہ کی بیاب و غیار وادی میں چھوڑا تو اللہ رب العزت سے عرض کیا کی. آج ہم بحیثیت والدین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے کے کانوں میں کوئی آواز نہ چلی جائے، بیٹا پڑھتا ہے ڈسٹرب نہ ہو جائے، کمرہ ایسا قبر نما بنا کے دے دیتے ہیں جس میں کوئی ساؤنڈ نہ چلا جائے، کسی طرح ڈسٹرب نہ ہو جائے، اذان کی آواز نہ آ جائے، بچے کی پڑھائی میں خلل نہ پڑ جائے. ہم اسے الگ ایک کمرہ ایسا قبر نما بنا دیتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی آواز نہ چلی جائے. آئیں دیکھیں ایک باپ اپنی اولاد کو کیسی رہائش اور سکونت دے کے جا رہا ہے. اللہ سے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس بیاب و غیار وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی وہ حرمت والا گھر بنا نہیں تھا، معلوم تھا کہ یہاں پہ بنے گا، تعمیر نہیں ہوا تھا، بیاب و غیار وادی تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ پتا تھا یہاں پہ خدا کا گھر بنے گا. اس امید پہ چھوڑ کے چلے گئے. آگے عرض کیا کیوں چھوڑ کے چلے گئے اس گھر کے پاس؟ کیا دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ پتا تھا یہاں خدا کا گھر بنے گا، کہہ بھی دیا. اور کیوں چھوڑ کے گئے؟ آگے عرض کی ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ اس لیے کہ یہ نماز قائم کرنے والی بنے. ایک باپ اپنی اولاد کو کس طرح کی سکونت اور ماحول دے رہا ہے تاکہ اولاد نماز قائم کرنے والی بنے. آج ہماری کوشش ہی نہیں ہوتی کہ اولاد کو ایسا ماحول دے. ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ترغیب کے لیے کام ہی نہیں کرتے. ماں باپ بحیثیت ماں باپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، رول پلے نہیں کرتے. آج والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اولاد کو دین کے قریب لانے کے لیے. آئے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسے تھی، سکھانا کیا تھا. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ. اب ہر ماں باپ یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. پہلی بات مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھایا. دوسری بات مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا وحب اہل بیتی، اپنے نبی، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھایا کرو. تیسری بات مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو اس قرآن کی تلاوت کرنا سمجھنا سکھایا کرو. بحیثیت ماں باپ ہم غور کریں تو یہ تینوں چیزیں ہم نے تربیت میں سے ختم کر دی ہیں. کتنے ماں باپ بیٹھے ہیں جو اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سن، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بیٹا سن، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بیچ دیا ہے. بیٹا سن، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ چاند کو اشارہ کرتے تو چاند جو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا. کتنے والدین جو اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ بیٹا سن، ہمارے نبی سورج کو اشارہ کرتے تھے تو سورج پلٹ آیا کرتا تھا. ہم خود مصطفیٰ کریم کی حقیقی شان سے واقف نہیں، ہم نے اپنی اولاد کو کیا بتا. پھر آپ کی اہل بیت کی بات کی جائے، والدین نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کریم کی اہل بیت میں آپ کے گھرانے میں شامل کون کون ہے، ان کے مقام کیا ہے، مراتب کیا ہے. آج ہم خود نہیں واقف، ہم نے اپنی اولاد کو کیا سمجھا. پھر آج درس عرفان قرآن کی اس نشست میں آئے لوگ یہ دیکھیں کہ آیا یہ خود قرآن سے واقف ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، قرآن اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں. اگر بحیثیت والدین ہم خود نہیں جانتے تو ہم اپنی اولاد کو کیا سمجھائیں. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم نے کئی احادیث میں یہ بات بیان کی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ اولاد کو دین کے قریب رہنا ہے.
والدین خود وہ سبب ہے اپنی اولاد کو دین سے دور کرنے کا. وہ پہلی وجہ، پہلا سبب یہ والدین ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سے دور کر دیا. اب والدین کے بعد دوسری سطح، دوسرا کردار، دوسرا بڑا سبب اس نوجوان نسل کے دین سے دوری کا، وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. تعلیم نے انسان کی کردار سازی کرنی ہوتی ہے، بنانا ہوتا ہے، شخصیت بنانی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی مصطفیٰ کریم پہ نازل فرمائی وہ بھی پڑھنے کی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہیں؟ پھر اس کی اہمیت کے لیے یہ آیہ مبارکہ بھی کافی ہے جس میں مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العزت نے دعا یاد کروائی، قل رب زدنی علما، اے محبوب یہ کہا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم اتنی اہمیت کا حامل ہے، کردار سازی کرتا ہے. آج ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. آج تعلیمی ادارے بیریئر بن گئے نوجوان نسل کے دین کے پاس آنے کا، قریب نہیں آنے دیتے. پھر تعلیمی اداروں کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں. ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے دیکھ لیں جن میں اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیاں آتی ہیں. سیکولر ایجوکیشن کے ادارے دیکھ لیں جن میں ہمارے دینی مدارس آتے ہیں سارے. اگر ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں کو دیکھا جائے تو جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے، اصل روح ہے، اس کو تعلیم سے نکال کے دور کر دیا گیا. وہ بنیادی مقصد کیا تھا تعلیم کا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس پہلی وحی میں نازل فرما دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. علم کا بنیادی مقصد یہ تھا، علم کی اصل روح یہ تھی کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو جان سکے، اپنے خدا کی معرفت حاصل کر سکے، اللہ سے شناسائی ہو سکے، اس کی اللہ سے واقف ہو سکے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے تخلیق کار کو جاننے کے لیے پڑھیے، اپنے تخلیق کار کے نام سے پڑھیے. علم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے تخلیق کار کو جان سکے. یہ بنیادی مقصد ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں سے نکال دیا گیا. آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو. تقوی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور سارا دن گناہ کرتا رہے، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو اس کے دل میں، گناہوں میں گزار دے، دھوکہ دہی کرے، جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے، سب کچھ کرے، اس کا مطلب صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اس بندے نے بھوک پیاس برداشت کی یا روزے کا اصل مقصد نہیں پایا. جس تعلیم سے اس کی روح چھین لی جائے، اصل مقصد نکال لیا جائے، وہ تعلیم پڑھنا لکھنا سکھا سکتی ہے لیکن دیندار نہیں بنا سکتی. پھر ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے جتنے ادارے ہیں الا ماشاءاللہ، وہاں پہ تربیت کی کمی آ گئی، تربیت کا فقدان آ گیا. فیسٹیول سکھائے جاتے ہیں، ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، تہوار ہوتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ مصطفیٰ کریم کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت کے کردار نہیں سکھائے جاتے کہ نوجوان نسل دین کے پاس آ سکے. سال کے آخری دن ان ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں سے جب بچے نکلتے ہیں تو آپ خود واقف ہیں کہ سڑکوں پہ کیا ہنگامہ بپا ہو. آج تعلیمی اداروں کا نصاب غیر معیاری آ گیا ہے، قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا. مسٹر چپس پڑھایا جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی. المیہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کو اختیاری رکھا گیا ہے، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی سنا پڑھے. قرآن و سنت کی تعلیم کو دور کر دیا گیا.
اساتذہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، کردار سازی نہیں کرتے، بناتے نہیں نوجوان نسل کو دین کے قریب لانے کے لیے۔ اتنا پتا ہے کہ صرف لیکچر پاس کرنا ہے، ڈگریوں کی دوڑ لگا دی گئی، نوجوان نسل کو ڈگریاں لے کے نوکریوں کی لائن میں دوڑنا سکھا دیا گیا۔ یہیں سے بچے سے تعلیم کا بنیادی مقصد چھین کے ڈگریوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یہی بچہ تھا جس نے دیندار بننا تھا، یہی بچہ ہے جو دین کا مخالف ہو کے نکلتا۔ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ وہ صدا تو یہیں پہ دبا دی جاتی ہے، یہیں سے دور کر دیا جاتا ہے اسے دین سے۔ پھر تعلیمی اداروں، ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں سے اگر دینی مدارس میں چلے جائیں تو اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ آتے ہی بچے کو پہلے دن چندہ مانگنے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ صدقہ و خیرات پہ پلتا ہے، 7 سال وہ صدقہ و خیرات پہ پڑھنے کے بعد جب کسی مسجد کا امام لگتا ہے اسے معاشرہ عزت نہیں دیتا۔ جب اسے معاشرہ عزت نہیں دیتا، اس کی یہ حالت زار دیکھ کے ہمارا نوجوان دینی مدارس کی طرف آنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں شخصیت کی کمی ہو گئی، ہمارے دینی مدارس میں آنے والے بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنا لائق فائق بچہ، ذہین بچہ دینی مدارس کے پاس نہیں آنے دیتے۔ لائق ہے FSC کر لے، میڈیکل میں چلا جائے، انجینئرنگ میں چلا جائے، وکیل بن جائے، پائلٹ بن جائے، بزنس مین بن جائے، کسی فیلڈ میں چلا جائے، ہم دینی مدارس کے قریب نہیں آنے دیتے اللہ ماشاءاللہ۔ اور جو بچہ ان تعلیمی اداروں میں ماڈرن ایجوکیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چلو نکالو جی، اسے باپ کے ساتھ بزنس پہ لگا دو، اسے کوئی کام دھندا سیکھنے کے لیے لگا دو۔ وہ بچہ کام دھندے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، 6 ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایسے بچوں کو اٹھا کے پھر دینی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، چلو کسی کام کا نہیں، دین تو پڑھتا رہے گا۔ اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہے۔ آج تعلیمی اداروں میں شخصیت سازی کا کام نہیں ہوتا، کردار سازی کا کام نہیں ہوتا، فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کے قریب کرنے کا کام نہیں ہوتا۔ پھر سب سے بڑا المیہ ہمارے دینی مدارس کا اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ ان کا نصاب ہی جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم مانگی نہیں پائی جاتی جدید تقاضوں کے مطابق۔ بچہ 300-400 سال پرانا نصاب پڑھ کے اس مدرسے سے نکلتا ہے، جدید تقاضوں کے مطابق اس کا علم ہی نہیں ہوتا، واقف ہی نہیں ہوتا جدید تقاضوں سے۔ اس سے سوال جدید تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے، جب وہ جواب نہیں دے سکتا، سیٹسفائی نہیں کر سکتا، اسی علم کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طبیعت میں عدم برداشت آ جاتی ہے، متشدد رویہ اس میں آ جاتا ہے، پھر وہ کفر کے بھی فتوے لگاتا ہے، انتہا پسندی کے بھی فتوے لگانا شروع۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے مدارس کا نصاب جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق ہی نہیں ہے۔ ہم نے دونوں تعلیموں کو الگ الگ رستوں پہ نکال دیا۔ ماڈرن ایجوکیشن، یہ متشدد رویہ صرف دینی مدارس میں نہیں ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں میں بھی وہی متشدد رویہ۔ جتنے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ دینی مدارس کے بچوں کو انتہا پسند، دہشت گرد، پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں۔ اور دینی مدارس کے بچوں کو دیکھ لیا جائے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دنیا سے دور، کافر اور پتہ نہیں بابو کیا کیا القابات دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ دونوں طرف متشدد رویہ ہے۔ آج ان تعلیمی اداروں کو اپنے نصاب تجدید کرنے ہوں گے، اپنا کردار بدلنا ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت پہ غور و خوض کرنا ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دینی ہوگی، شخصیت سازی کے کام کرنے ہوں گے، ماڈرن ایجوکیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ ان تعلیمی اداروں کو ان نوجوان نسل کے اندر دین بھی اتارنا ہوگا، دنیا بھی اتارنا۔ آپ اپنا ماضی کیوں بھول گئے؟ دیکھیں آپ اپنے سلف صالحین کو، غوطہ زنی کریں تاریخ میں،
آج سے چند صدیاں پیچھے چلے جائیں، جتنے بھی سائنسدان تھے وہ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے، کوئی بہترین عالم دین ہوا کرتا تھا، حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے، کوئی الجبرے کا ماہر تھا، حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے، کوئی ارضیات کا ماہر ہوا کرتا تھا، حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے، کوئی فلکیات کا ماہر ہوا کرتا تھا، وہ بہترین عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، بہترین دنیاوی تعلیم رکھنے والے بھی ہوا کرتے تھے، وہ بہترین ریاضیات کو جاننے والے بھی ہوتے تھے، اور مسلح کے امام بھی ہوتے تھے۔ میں یہاں پہ اگر ایک بات کوٹ کرنا چاہوں تو سٹیفن ہاکنگ نے پچھلی صدی میں سائنسدان تھا، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، وہ بول نہیں سکتا تھا، فالج کا مریض تھا، صرف اس کی پلکیں کام کرتی تھی، وہ پلک جھپکتا تھا تو کمپیوٹر پہ لکھا جاتا تھا، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے تھے، نہ پاؤں کام کرتے تھے، بالکل صرف دیکھ سکتا تھا، اور کام صرف اس کی یہ آنکھوں کی جو پڑیاں ہوتی ہیں یہ کام کرتی تھی، وہ پلکیں جھپکتا تھا، کمپیوٹر پہ لکھا جاتا تھا۔ اس نے پچھلی صدی میں، یہ چند سال ہوئے ہیں مرا ہے، سٹیفن ہاکنگ، اس نے لکھا تھا کہ اس کائنات میں بلیک ہول ہے، مگر تاریخ میں مطالعہ کریں تو 12 صدیاں پہلے بغداد کی جامع مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک مسلم سائنسدان نے 12 صدیاں پہلے جدید مشینری نہ ہونے کے باوجود یہ بتا دیا تھا کہ اس کائنات میں بلیک ہول ہیں، جب سیارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس میں چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان تھے جو مصلی پہ کھڑے ہو گئے یہ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے دونوں تعلیموں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آج ہم نے دنیاوی تعلیم اور سیکولر تعلیم کو اس طرح دشمن بنا دیا ہے ایک دوسرے کا۔ آج تعلیمی اداروں کو قریب آنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نوجوان نسل کو پاس لانے کے لیے۔ پھر اس سے اگلی باری آتی ہے دین دوری کا تیسرا سبب دیکھا جائے، میں بات مختصر کرتا چلوں۔ وہ تیسرا سبب نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کا ہمارے علماء و مشائخ ہیں۔ کون ہے؟ یہ باتیں سخت ہیں لیکن تھوڑا سا آپ بیٹھنے کا ثبوت تو دیتے رہے نا۔ علماء و مشائخ کا کردار آتا ہے اور یہ حقائق ہے، یہ آپ آبزرو کرتے ہیں۔ تیسرا سبب اس دین دوری کا علماء و مشائخ ہیں۔ علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے، علماء کے عمل میں کمی آ گئی، جو سٹیج سے کہتے ہیں نیچے اترنے تک بھول جاتے ہیں ہم نے بات کیا کی تھی، عملی طور پہ دین آگے نہیں پہنچاتے۔ آج علماء کے اندر علم کی پختگی نہیں رہی، بچہ اپنا سوال لے کے آتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے، علماء اسے سیٹسفائی نہیں کر سکتے، وہ اپنے سوال کا جواب سائنس فلسفے میں عقل میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب جب وہ عقل میں پا لیتا ہے، عقل کو اپنا امام کہنا شروع کر دیتا ہے، سائنس میں پا لیتا ہے، سائنس کو اپنا امام کہنا شروع کر دیتا ہے، فلسفے میں پا لیتا ہے، فلسفے کو اپنا امام کہنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بچہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ علماء میں علم کی کمی آ گئی، متشدد رویہ آ گیا علماء میں، فرقہ واریت آ گئی ہے، اور یہ بات میں علماء حق کے بارے میں نہیں کہہ رہا، علماء سو کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو علماء حق ہے میرے سر کا تاج، اللہ ماشاءاللہ جو علماء سو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے امت کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے، متشدد رویہ آ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اتنا وسعت والا دین اور ہے ہی کوئی نہیں کہ نماز تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا کوئی بندہ، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر لو، اللہ قبول فرما لے گا۔ اس سے وسعت والا دین بھی کوئی ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، مسافر ہے نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے بندے کوئی سختی نہیں ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے نا، کسی اور دن میں پورے کر لینا۔ یا اللہ نہیں کر سکتے، ایسے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے مسافر ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا کریں؟
اللہ نے فرمایا بندے کوئی بات نہیں، دین وسعت والا نا، الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، میرے کسی غریب مسکین بندے کو کھانا کھلا دینا تیرا روزہ قبول کر لوں گا۔ اس سے وسعت والا دین بھی کوئی ہوگا؟ اس کے اندر جبر والا رویہ رکھ دیا گیا، متشدد رویہ رکھ دیا گیا اس میں۔ پھر آج ہم بحثیت قوم دیکھیں، ہماری نوجوان نسل اور ہم سب، ہمارا انداز یہ ہو گیا کہ ہم علماء حق کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے علماء کو سنتے ہیں جو کانوں کو سکون دیں، کسی کی ٹانگ کھینچیں، کسی کی پگڑی کھینچیں، ہر وقت کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ علماء حق کے پاس ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث یاد پڑتی ہے، بخاری میں کتاب العلم میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، بڑی کمال روایت ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارا تقریباً انداز یہ ہو چکا ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے نکال کے اٹھا لے، بلکہ خالق کائنات علماء حق کو موت دے کے ان کی موت کے ذریعے علم کو اٹھا لے گا۔ لوگ ان کے بعد جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان سے فتوے لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ آج علماء کا انداز یہ ہے، ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم نے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ علماء حق کے پاس بیٹھنا ہمارا وتیرہ ہی نہیں رہا۔ پھر علماء علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے سے بڑے علماء پہ ہاتھ ڈال سکیں، علماء سے باعث و تکرار کر سکیں، الجھ سکیں، اس علم کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ آئیں جامع ترمذی کی روایت اپنے ذہنوں میں لکھ کے لے جائیں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ اس علم کی وجہ سے علماء سے فتوے بازی کرے، علماء سے الجھے، باعث و تکرار کرے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ارشاد فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آج علماء کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ علماء سو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، علماء حق جو ہیں میرے ماتھے کا تاج، میرے سر کا تاج ہے۔ پھر علماء کے قول و فعل میں تضاد آ گیا، جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور جب نیکی کرنے کی باری آتی ہے خود کو بھول جاتے ہو۔ اور پھر ایک بڑی کمال آیہ مبارکہ یاد پڑتی ہے، ہر بندہ یہ آیہ مبارکہ لکھ کے لے جائے اور یقین جانے کہ اتنی کمال آیا مبارک۔ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو اس میں مخاطب کیا، جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، خدا کے بندو، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس میں صرف علماء مخاطب نہیں، مشائخ مخاطب نہیں، اساتذہ نہیں، معاشرے کا ہر فرد جس نے مصطفیٰ کریم کی غلامی قبول کی ہے، اللہ رب العزت اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو وہ بات کیوں کہتا ہے جس پہ عمل نہیں کرتا۔ اور کبھی اگلی آیہ مبارکہ پہ غور کرے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ بات کہنا، اس پہ عمل نہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا خصم عظیم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے شروع میں، کابر مقتن، صرف تعزیراً سنانا چاہتا ہوں۔ المقت، اسے عربک ڈکشنری میں دیکھیں، المقت سے مراد یہ ہے جو ڈکشنری میں لکھے گئے ہیں،
النکال مخت کا معنی یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے کوئی بندہ کوئی بات کرے اور اس پہ عمل نہ کرے۔ آج ہمارے رویوں کے اس تضاد نے ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا۔ بحیثیت ماں باپ معاشرے کے افراد ہم نوجوان نسل کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے۔ بحیثیت ماں باپ دیکھا جائے، ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتے، خود اس بچے کے سامنے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کہتے نظر آتے ہیں، اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے نظر آتے ہیں، علماء اپنے مقتدیوں کو کہتے نظر آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تانا زنی نہیں کرتے علماء، مشائخ، اساتذہ، والدین اسی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو تانے دیتے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، خود اسی اولاد کے سامنے، اسی جوان کے سامنے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ ہم عملی طور پہ اسے دین نہیں دیتے، قولی طور پہ جو بتاتے ہیں۔ پھر علماء کے بعد مشائخ کی بات کی جائے، علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے، مشائخ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ وہ سچے تھے جن سے دنیا جڑ جایا کرتی تھی۔ یہ مشائخ، یہ خانقاہیں ایسی ہوا کرتی تھیں جہاں سے کبھی اخلاق کی بات ہوتی، اقدار کی بات ہوتی، تزکیہ نفس کی بات ہوتی تھی، تصفیہ قلب کی بات ہوتی تھی، لوگوں کو بنانے کی باتیں ہوتی تھیں۔ ایسے سانچے تیار کیے جاتے تھے ان خانقاہوں سے، جہاں سے کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نکلتے تھے، کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نکلتے تھے، کبھی خواجہ فرید الدین گنج شکر نکلتے تھے، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء نکلتے تھے، کبھی امیر حسن سنجری نکلتے تھے، کبھی خسرو بختیار نکلتے تھے، کبھی تاجدار گولڑا نکلتے تھے، کبھی تاجدار سیال نکلتے تھے، کبھی تاجدار توسا نکلتے تھے۔ یہی خانقاہیں تھی جہاں سے کبھی سلطان العارفین نکلتے تھے، کبھی شہاب الدین سہروردی نکلتے تھے۔ یہی خانقاہیں تھی، یہی درسگاہیں تھی جہاں سے جام پی کے کبھی غوث الاعظم نکلا کرتے تھے، جہاں پہ ہمارا نوجوان دلی سکون کے لیے جایا کرتا تھا، قلبی سکون کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایسے سانچے تیار کیے جاتے تھے، درسگاہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی قدیم درسگاہیں ہیں، جتنی قدیم خانقاہیں ہیں، ان کے ساتھ درسگاہیں ہوں گی۔ وہاں پہ تربیت کے ساتھ تعلیم کا بھی کام ہوتا تھا۔ آج وہ خانقاہیں جو خدا کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتی تھی، بندہ گند میں لپٹا ہوا جاتا تھا، گناہوں میں لپٹا ہوا جاتا تھا، صوفی کی نظر پڑتی تھی، اللہ دل کے احوال بدل دیا کرتا۔ احوال بدل جایا کرتے تھے۔ آج وہاں سے تصوف کا اصل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جہاں پہ دین سازی کا کام ہوتا تھا، کردار سازی کا کام ہوتا تھا، اسلام سازی کا کام ہوتا تھا، آج وہاں پہ وہ ساری چیزیں ختم کر کے الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ان خانقاہوں پہ آج وہ چیزیں نہیں ہوتی، آج کردار سازی نہیں ہوتی، آج ذاتی شخصیت سازی اور منصب سازی ہوتی ہے۔ آج ان خانقاہوں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کس نیت سے آتا ہے، نظر ڈال کے اس کا کردار بدل دیا جائے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، کتنا بڑا چندہ لے کے آ رہا ہے۔ وہ خانقاہیں جو تربیت کا کام کیا کرتی تھی، قرآن و سنت کا کام کیا کرتی تھی، آج قرآن و سنت سے دور چلی گئی ہیں۔ آج مشائخ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ آج بھی جو مشائخ ہیں، حق ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، وہ خاموش ہو کے ڈر کے بیٹھ گئے، شعبدہ بازوں نے ان کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج خانقاہوں سے قرآن و سنت کو کاٹ دیا گیا ہے، اخلاقیات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جہاں پہ کردار سازی ہوتی تھی، آج بزنس کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ۔
آج ان خانقاہوں پہ ایسے براجمان ہو گئے ہیں جو اپنے بزنس کا کام کرتے ہیں. اقبال نے شاید انہی کے لیے کہا تھا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. آج علماء اپنا کردار نہیں ادا کرتے تو مشائخ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، دین کے قریب لانے کا کام نہیں کرتے. علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، علم کو پختہ کرنا ہوگا، اپنے اعمال سے اس نوجوان نسل کو دین بتانا ہوگا. یہ آپ کو دیکھ کے سیکھے کہ خدا کے ولی ہوتے کیسے ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام کیسے ہوتے ہیں، ایسا بن کے ان کے سامنے آنا ہوگا. پھر علماء و مشائخ کے بعد جو اگلا بڑا سبب، بڑا بیریئر آتا ہے اس نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کا، وہ ہمارا معاشرہ ہے. آج ہمارا معاشرہ ہماری نوجوان نسل کو دین کے قریب نہیں لاتا. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا چند آخری باتیں. الرجل علی دین خلیل، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جس طرح کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اسی طرح کا بندہ بنتا چلا جاتا ہے. پھر مصطفیٰ کریم نے ایک حدیث میں اچھی صحبت والے کی مثال کستوری والے سے دی اور بری صحبت والے کی مثال بٹی والے سے دی کہ کستوری والے کے پاس بیٹھ کے تم کچھ بھی نہ خریدو، تمہارے کپڑوں سے خوشبو ضرور آئے گی. بٹی والے کے پاس بیٹھ کے تم اپنے کپڑے بچا کے بھی بیٹھو، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. اچھے اور برے بندے کی صحبت انسان کو بناتی ہے. آج ہمارا نوجوان اس معاشرے میں بیٹھ کے پہلے دین پہ باتیں فیشن کے طور پہ کرتا ہے، پھر وہی فیشن اس کی عادات بن جاتا ہے. پھر بچہ کب اس معاشرے میں اس سیلاب میں بہتا چلا جاتا ہے اسے خود خبر نہیں ہوتی. پھر آج کا جوان اس صحبت کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو حاصل کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی صحبت ہمارا سوشل میڈیا ہے. موبائل آ گیا اس جوان کے ہاتھ میں، سارا دن اس سوشل میڈیا پہ فحاشی و عریانی دیکھتا ہے. جب نوجوان فحاشی و عریانی دیکھتا ہے اس کے اندر سے ماں بہن بیٹی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. آج وہ کیا دیکھتا ہے اس معاشرے سے؟ ہمارا نوجوان جب جوان ہو کے اس معاشرے میں نکلتا ہے، مارکیٹ کی بات لے لیں، ایک بات کریں اگر مارکیٹ کی، تو وہ بازار میں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پرافٹ زیادہ ملتی ہے، دھوکہ دینے سے پرافٹ زیادہ ملتی ہے، دغا کرنے سے پرافٹ زیادہ ملتی ہے، ملاوٹ کرنے سے نفع زیادہ آتا ہے. پھر اسے لاکھ آپ بتائیں کہ قرآن و سنت کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، اس نوجوان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ پرافٹ زیادہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، سارے گناہ کر گزرے گا، کیونکہ اس نے اس معاشرے سے سیکھا ہی. آج وہ چیزیں جو سیکھتا ہے اسی پہ عمل کرتا چلتا. آج ہمارے جوان کو نہ دین و دنیاوی تعلیم ایک چھت نیچے ملتی ہے، نہ اسے تزکیہ نفس کی باتیں ملتی ہیں، نہ اسے تصفیہ قلب کے لیے کوئی موقع ملتا ہے، نہ اسے صحبت کے طور پہ اچھی صحبت ملتی ہے. آئیں میں آپ کو آج یہ ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھی بتا کے جا رہا ہوں. اگر دین و دنیا کی تعلیم اکٹھی حاصل کرنی ہو تو حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلے لاہور میں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے نام سے ادارہ قائم کیا، جہاں پہ دونوں تعلیموں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو دینا شروع کیا. پھر اب پیر کرم شاہ صاحب اور کئی ادارے ہیں الحمدللہ جہاں پہ یہ رواج پڑ چکا ہے. آپ نے ایسا ادارہ قائم کیا کہ جہاں سے بچہ حافظ قرآن نکلے تو بہترین بزنس مین بھی نکلے، بچہ انجینئر ہو تو عالم دین بھی ہو، بچہ دیندار ہو تو دنیا دار بھی ہو، بچہ ڈاکٹر بھی ہو تو قانون بھی جاننے والا ہو، بچہ اگر دنیاوی بزنس کو جانتا ہو تو اسلامک ایتھکس بھی جانتا ہو. بچہ جس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہے ایک ہی چھت کے نیچے اسے میسر ہوتی ہے. اور تزکیہ قلب کی بات کی جائے، تصفیہ نفس کی بات کی جائے تو ہر ہفتے
تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پوری دنیا میں حلقات درود و فکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اپنا کٹا ہوا تعلق مصطفیٰ کریم سے جوڑتے ہیں، اس تعلق جوڑنے کی وجہ سے دلوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ پھر ماہانہ ہر مہینے دروس عرفان القرآن کی محافل ہوتی ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں بھی درس عرفان القرآن ہوتا ہوگا، جس میں لوگوں کا قرآن کے ساتھ کٹا ہوا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ پھر نیک صحبت کی بات کی جائے تو سب سے بڑی نیک صحبت اس صدی کے مجدد حضور شاہ الاسلام کی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے مرکز منہاج القرآن پہ، جہاں حضور شاہ الاسلام کی صحبت میسر آتی ہے، جہاں پہ نوجوان قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، فقہ سیکھتا ہے، لیکچر ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، آنسوؤں کی وادیاں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، تہجد ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ بندہ یہاں سے جاتا ہے، الگ دنیا سے جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے لگتا ہے جیسے سلف صالحین کی صدی سے اٹھ کے آ گیا۔ ایسی صحبت میسر آتی ہے۔ پھر آج جب تصوف کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا تو منہاج یونیورسٹی نے ایک تصوف ہال کے نام سے بلڈنگ بنائی، جس میں اسپرچول سٹڈی کا کام کیا گیا۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کی واحد یونیورسٹی منہاج القرآن ہے کہ جس میں تصوف بطور ڈگری پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نہیں پڑھایا جا رہا تھا، تاکہ لوگوں کو تصوف کے اصل چہرے سے روشناس کروایا جا سکے۔ پھر مرکز منہاج القرآن پہ گوشہ درود کا انعقاد کیا گیا۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنے والے صرف نماز کا وقفہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں پورا سال، اور ایک ہی کام ہوتا ہے، صرف مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھنا۔ اس سے بہترین تصفیہ قلب کے لیے کوئی جگہ میسر آ سکتی ہے اس صدی میں؟ تو میں آپ کو یہ آخر میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور رجسٹریشن کروائیں اعتکاف کے لیے، ضرور جائیں، مرکز کا وزٹ کریں، وہاں پہ گوشہ درود میں بیٹھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس صدی میں یہ کتنا بڑا کام۔ آج کا درس عرفان القرآن یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ میں اب آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معاشرے کا رونا رو رکھا ہے کہ یہ معاشرہ غلط ہے، اساتذہ غلط ہے، والدین غلط ہے۔ بھائی کب تک رونا روتے رہو گے؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کب تک یہ رونا روتے رہو گے؟ کہتے ہو کہ ہمیں بہترین معاشرہ نہیں ملتا، ہمیں بہترین اساتذہ نہیں ملتے۔ آؤ قرآن سے دو جوانوں کا کردار بیان کیے دیتا ہوں کہ صرف تم ہی جوان نہیں تھے، کچھ قرآن کے بھی جوان ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذرا غور سے سنیں یہ بات جوان۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمال شباب پہ پہنچے، جب اپنے کمال اٹھتی جوانی میں پہنچے، کڑیل جوان ہوئے، تو قرآن بتاتا ہے کہ آپ کو زلیخا لے کے بند کمروں میں چلی گئی، سارے دروازے بند کر دیے۔ اب یہ اٹھتی ہوئی جوانی والا جوان تھا، بند کمرے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس جوان کو عورت نے بلایا اپنی طرف، اس جوان نے اس عورت کی طرف رخ نہیں کیا، اللہ پہ توکل کیا، بند دروازوں کی طرف منہ کیا، اللہ بند دروازے کھولتا چلا گیا۔ آج کا جوان ہوتا تو کہتا کہ میں کیسے صبر کر سکتا تھا، آج کا جوان ہوتا تو کہتا میں کر بھی کیا سکتا تھا، مگر اس جوان نے بتایا کہ جب اللہ پہ توکل کریں تو اللہ بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ بھی جوان تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آگے ارشاد فرمایا آتیناہ حکما و علما، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دی۔ ایک یہ جوان، ایک دوسرا جوان، بڑے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جوان رونا رونا چھوڑ دے،
اگر قرآن نہیں پڑھتے، تاریخ نہیں پڑھتے، سلف صالحین سے واقف نہیں ہے، جوانوں کے کردار سے واقف نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان اسلام کے لیے اٹھے نہیں تھے۔ یہ رونا رونا چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 13 یا 15 سال تھی۔ کتنی؟ ہمارے 15 سال کے جوان کو سمجھ نہیں ہوتی ہم نے کرنا کیا ہے۔ 15 سال عمر ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، اس سے برا معاشرہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے میں صبح و شام ایک دنیاوی خدا کو سجدے کیے جاتے ہوں، اس کا ظلم و جبر ہو، وہ لوگوں کی موت و زندگی کے فیصلے کرتا ہو، لوگوں کے سامنے ایسا معاشرہ ہو، علماء و مشائخ اس کے اپنے ہوں، اساتذہ اس کے اپنے ہوں، تعلیمی نصاب اس کا اپنا ہو، سارا معاشرہ ایک خدا دنیاوی خدا کے گرد گھومتا ہو، اس سے برا معاشرہ کسی کو میسر آ سکتا ہے؟ اس معاشرے میں وہ 15 سال کا جوان، ساری جوڈیشری اس دنیاوی خدا کے سامنے، فوج اس کی اپنی، سارے ایک طرف ہیں، یہ 15 سال کا جوان ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ انہی کے بت توڑے۔ پوچھا گیا بھئی کیوں توڑے ہیں؟ 15 سال کا جوان کپ کپایا نہیں، اللہ پہ توکل کیا اور کہا کہ اگر تمہارے سچے خدا ہیں تو انہی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے۔ یہ بھی جوان قرآن کا تھا۔ پھر میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پڑھیں حضرت مریم کا واقعہ۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے اپنی جوانی وقف کر دی، بند کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اللہ نے اس کی عبادت دیکھتے ہوئے جنت سے بے موسم پھل عطا کر دیے تھے۔ جوان لڑکی تھی۔ اور پھر مقام دیکھیں کہ جب اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کی تو وقت کا نبی اس کے پاس کھڑا ہو کے اللہ سے اولاد کی دعا مانگ رہا ہے۔ اتنی شان عطا کی۔ جوان ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج کا جوان یہ رونا روئے کہ میں کر کیا سکتا ہوں۔ آج کا جوان یہ رونا روئے کہ مجھے معاشرہ اچھا نہیں ملا۔ بھائی یہ رونا رونا چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اپنے کردار میں وہ اپنا زمانہ خود پیدا کرو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اپنا زمانہ خود پیدا کرو۔ آج زمانہ تمہیں غلط کہتا ہے، جب اپنا زمانہ خود پیدا کرو گے یہی زمانہ تمہارا محتاج ہو کے رہ جائے گا۔ اسی زمانے سے طاہر القادری اٹھا تھا، زمانہ سارا کہتا تھا طاہر القادری غلط ہے۔ آج ہر بندہ طاہر القادری کو مانتے ہوئے کہتا ہے طاہر القادری جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ اسی معاشرے سے علامہ اقبال اٹھے تھے، اسی معاشرے سے علماء و صلحاء اٹھے تھے۔ یہی معاشرہ تھا سب کو میسر۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اپنے اندر غور کیا آپ نے؟ کبھی اپنے اندر دیکھا ہو آپ نے کہ اللہ نے جو دریا آپ کے اندر رکھا ہے اس میں اضطراب پیدا کرے، وہ موجیں پیدا کرے، جو فطرتی طور پہ اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، جو آگ موجود ہے اسے شمع دیں۔ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر آج کا نوجوان ان سے واقف نہیں ہے، مایوس ہو چکا ہے، بند کمروں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ آئیں قرآن کے قریب آئیں، اپنے سلف صالحین کو پڑھیں، بزرگوں کو پڑھیں، اپنے اندر وہ امید جو موجود ہے اسے دوبارہ جگائیں، اپنے اندر کے دریا کو دوبارہ اضطراب دیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اب آج آپ نے درس عرفان القرآن سنا، کل انشاءاللہ درس عرفان القرآن کی 4تھی نشست ہوگی۔ اگر آج آپ کو کچھ بات پسند آئی ہے تو کل ضرور تشریف لائیے گا، 4تھی نشست ہوگی۔ اور بڑے مقدر کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن مجید کا درس لینے کے لیے بندہ آ جائے، شاید کسی کے دل پہ گھٹی بج جائے اور اس کا دل بدل جائے۔ کل کا موضوع بڑا اہم ہے کہ ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں، ہم کیا تھے، ہمارا مقام یہ تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ہم سلف صالحین اسفل السافلین میں جا کے گر گئے۔
کل کا موضوع ہمارا دین کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں. اس کے لیے حضرت علامہ رانا محمد نفیس قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے. کوشش کریں کہ خود بھی آئیں، اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کے آئیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی ایک بہن کو لے کے آئیں، شاید اس کے آنے سے اس کا دل بدل جائے. اللہ اس کا صدقہ آپ کے نصیب بھی بدل دے. وما توفیقی الا باللہ.